الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے ابواب کے بیان کے بارے میں۔ ہم نے پچھلے درس میں ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے ابواب کو بیان کیا۔ آج ہم رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ابواب کو بیان کریں گے۔ رباعی مجرد کا فقط ایک ہی باب ہے جسے باب فعللۃ کہتے ہیں۔ اس کی بیان یہ ہے، اس کا فعلل یفعلل فعللۃ، دحرج یدحرج دحرجۃ۔ دیکھیں یہ ہے دحرج، یہاں پہ چار کے چار حروف اصلی ہیں، یہاں پہ کوئی حرف بھی زائد نہیں۔ یہ فعل رباعی مجرد ہے۔ فعل رباعی مزید فی کے ہمارے پاس تین ابواب ہیں۔ فعل رباعی مزید فی، اس کا پہلا باب ہے باب تفاعلل، تفاعلل یتفاعلل تفاعللا، تدحرج یتدحرج تدحرجا۔ ہم نے بیان کیا کہ فعل رباعی مزید فی وہ ہوتا ہے کہ جس میں چار اصلی حروف سے ہٹ کے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ حرف کیا ہوں؟ زائد ہوں۔ یہاں پہ چار اصلی حروف تھے دال حا را جیم، دحرجا، تو ان چار اصلی حروف سے ہٹ کے ایک حرف زائد ہے تو یہ فعل رباعی مزید فی کہلائے گا۔ اس میں ایک حرف زائد ہے۔ فعل رباعی مزید فی کے دو اور ابواب بھی ہیں ہمارے پاس۔ ایک کا نام ہے باب افعلال، اس میں دو حرف زائد ہوتے ہیں۔ باب افعلال، افعلل یفعلل افعلالا۔ احرنجم یحرنجم احرنجاما۔ دیکھیں یہاں پہ اصل میں تھا حرجمہ، یہ چار حرف اصلی ہیں۔ ان چار اصلی حروف پہ ہم نے دو حرفوں کا اضافہ کر دیا، ایک حمزہ کا ایک نون کا، تو کیا بن گیا؟ باب افعلال۔ تو یہ رباعی مزید فی ہے، اس میں ہم نے دو حرفوں کا اضافہ کیا۔ ہمارے پاس آخری باب جو بچ گیا وہ ہے باب افعلال، افعلل یفعلل افعلالا۔ اس کی مثال ملاحظہ کیجئے گا، اقشعر یقشعر اقشعرارا۔ یہ اصل میں تھا قشعرہ، یہ اصل میں تھا قشعرہ۔ اس میں چار حرف اصلی تھے، قاف شین عین را،
ہم نے دو حرفوں کا اضافہ کر دیا، ایک حمزہ جو شروع میں ہے، ایک حمزہ کے جو شروع میں ہے، اور ایک دوسرے والے لام الفعل کا جو کہ را ہے، تو بن گیا اقشعر را. تو یہ بن گیا رباعی مزید فی کا تیسرا باب جو آخری ہے، باب افعلال. تو اس کے ساتھ ہماری ابواب میں گفتگو مکمل ہوئی. ابھی ہم داخل ہوتے ہیں نئے مطلب کی طرف، وہ ہے مصدر اور مشتق کا بیان. مصدر اور مشتق. ہمارے پاس جو اسم ہوتا ہے وہ ہم نے اس کا بیان کیا شروع میں، ایسا کلمہ کہ جو اپنے معنی پر فی نفسہ ہی دلالت کرے اور اس کا معنی زمانے کے ساتھ نہ ملا ہو. یہ جو اسم ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، کبھی یہ مصدر ہوتا ہے، کبھی یہ غیر مصدر ہوتا ہے. مصدر وہ ہوتا ہے کہ جس سے باقی اسماء نکلتے ہیں، اور جو باقی نکلنے والے اسماء ہیں انہیں غیر مصدر کہتے ہیں، یعنی مشتق کہتے ہیں. مصدر مثلا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے پاس کلمہ ہے قتل، یہ مصدر ہے، اس سے باقی سارے کلمات اس سے بنتے ہیں. قتل، یقتل، قاتل، مقتول، یہ سارے کلمات اور اس کی طرح کے اور بہت سارے کلمات یہ اس ایک کلمے سے بنتے ہیں. یہ ہے مصدر، اور باقی جو اس سے نکلے گا وہ اس کے مشتقات کہلائیں گے. مصدر کی پہچان کیا ہے؟ مصدر کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو آخر میں نا آتا ہے، آخر میں نا آتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں قتل، جان سے مارنا، جان سے مارنا، دیکھیں آخر میں نہ آ رہا ہے، آخر میں نہ آ رہا ہے. ضرب، اس کا مطلب ہے مارنا، آخر میں نہ آ رہا ہے، تو کیا مطلب یہ مصدر ہوگا. اسی طرح ہمارے پاس ایک کلمہ ہے نصر، اس کا مطلب ہے مدد کرنا، آخر میں نہ آ رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، مصدر. تو مصدر کی اردو زبان میں کیا پہچان ہے؟ جب اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کے آخر میں نہ آتا ہے. جب نہ آئے گا تو ہم اس کلمے کو کیا سمجھیں گے، وہ مصدر ہے. جیسے کہ ہم نے جب دیکھا نصر کا ترجمہ کیا مدد کرنا، آخر میں نہ آ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے، یہ مصدر ہے. جو مصدر سے چیزیں بنتی ہیں وہ کئی قسم کی ہیں. جو مشتقات ہیں ان میں سے ایک ماضی، مصدر ایک لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کی مثالیں ساتھ دیتے رہیں. نصر، مدد کرنا، اس سے ماضی بنتا ہے، جیسے کہ ناصارہ، اس ایک نے مدد کی. مضارع ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یہ ایک مثال بن گئی. اس سے بنتا ہے امر، انصر، اور اس سے نہیں بنتا ہے لا تنصر. یہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے کیسے بنتا ہے، ہم فقط آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی کہ اس ایک مصدر ایک کلمہ سے کیسے مختلف چیزیں بنتی ہیں. اور اس سے فاعل کا صیغہ بنتا ہے ناصر، جو کہ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ناصر. اس میں مفعول کا صیغہ بنتا ہے منصور، یہ منصور کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور اس سے اس میں آلہ بنتا ہے
منصر، جس چیز کے ذریعے مدد کی جائے، اس سے اسم زمان اور مکان بنتا ہے، ایسا اسم کہ جو زمانے یا مکان پہ دلالت کرے۔ وہ منصر، منصر یعنی مدد کرنے کا وقت یا مدد کرنے کی جگہ۔ تو لہٰذا یہ ایک مصدر ہے، اس سے باقی یہ ساری کی ساری چیزیں مشتق کی جاتی ہیں۔ تو اس میں ہمارا خلاصہ یہ ہوا کہ مصدر کا جب اردو میں ترجمہ کیا جائے، پہچان یہ ہے مصدر کی کہ جب مصدر کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو نا آتا ہے، نصر مدد کرنا، ضرب مارنا، یہاں پہ نا کا ترجمہ آتا ہے، اور اس سے کئی چیزیں مشتق کی جاتی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔